بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طلاب کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ فرائض الاصول رسائل حصہ سوم سبق نمبر 52، استصحاب کے روایات میں سے تیسری روایت حصہ الف۔ استصحاب کے بارے میں مصنف کے قول مختار پر پیش کیے جانے والے ادلہ میں سے تیسری دلیل روایات ہے۔ ان میں سے دو روایات کے بارے میں گفتگو مکمل ہو گئی ہے۔ آج تیسری روایت کے بارے میں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ استصحاب کی حجیت پر دلالت کرنے والے روایات میں سے تیسری روایت۔ اس سلسلے کی تیسری روایت بھی سند کے اعتبار سے صحیحہ ہے اور اس کا راوی زرارہ ہے۔ جس طرح پہلی دو روایات بھی سند کے لحاظ سے صحیحہ ہے، یہ بھی سند کے لحاظ سے روایت صحیحہ ہے، اس کی سند میں کوئی خدشہ نہیں ہے اور اس کا راوی بھی جناب زرارہ ہے۔ تو اب تک جناب زرارہ کی طرف سے تین روایات منقول ہے۔ استصحاب کی حجیت کے بارے میں علماء نے استدلال کیا ہے، اور یہ روایت جس امام سے منقول ہے ان کا نام نہیں ہے، یعنی یہ بھی ایک قسم کا مرہ ہے، اور اس میں دو احتمال پایا جاتا ہے۔ ممکن ہے راوی نے زرارہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا ہو، ممکن ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا ہو۔ یہ روایت اس شخص کے بارے میں ہے جس کو نماز کی رکعتوں کی تعداد میں شک ہوتا ہے۔ اب روایت کے اول سے شروع سے کتاب میں الفاظ نہیں لائے ہیں، عبارت جو کتاب میں روایت نقل ہے روایت کے درمیان سے لائے ہیں، جس جملے سے استصحاب کے بارے میں استدلال کیا جا سکتا ہے اسی جملے کو نقل کیا ہے، لیکن اصل روایت کے شروع میں راوی نے امام سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا ہے جس کے لیے 2 اور 4 رکعتوں میں شک ہوتا ہے، یعنی راوی کا سوال 2 رکعت اور 3 رکعت میں شک ہونا نہیں ہے، یا 3 اور 4 میں شک ہونا نہیں ہے، بلکہ اس شخص کے بارے میں سوال ہے جس کے لیے 2 رکعت پڑھنا یا 4 رکعت پڑھنے کے بارے میں شک ہوتا ہے۔ اس کے بعد راوی کے سوال کے جواب دینے کے بعد امام علیہ السلام نے خود ایک اور صورت بیان کر کے اس کا بھی جواب دیا۔ 3 رکعت اور 4 رکعت پڑھنے میں شک ہونے والی صورت امام نے خود بیان فرمایا ہے کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہے یا 4 رکعت پڑھی ہے، تو 3 اور 4 میں شک ہونے والی صورت جو ہے امام نے خود بنائی ہے اور اس کا جواب ارشاد فرمایا ہے۔ ان 2 صورتوں میں سے 3 رکعت پڑھنے پر یقین ہے۔ اگر 3 اور 4 رکعت پڑھنے میں شک ہو تو 3 تو حد اقل ہے، یقینی ہے، 4تھی رکعت میں شک ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو کر ایک اور رکعت کا اضافہ کر کے نماز کو ختم کر دے گا، اس پر کوئی اور چیز واجب نہیں ہے۔ یقین شک کے ذریعے سے نقص نہیں ہوتا ہے، شک یقین میں داخل نہیں ہوتا ہے، اور شک و یقین ایک دوسرے کے ساتھ مخلوط نہیں ہوتے ہیں، لیکن شک یقین کے ذریعے سے نقص ہوتا ہے اور وہ نماز کو یقین پر مکمل کرے گا اور یقین پر بنا رکھتا ہے، اور کسی بھی حالت میں شک کی پرواہ نہیں کی جاتی ہے۔ یہاں تک روایت کے الفاظ کا ترجمہ مکمل ہو گیا۔ یہاں لا ينقض الیقین بالشک، یہ جملہ محل استشہاد ہے، باقی سارے جملے اس پہلے جملے کی تاکید ہے۔ تاکید کے طور پر امام نے کئی جملات ارشاد فرمایا ہے۔ روایت کے الفاظ نقل کرنے کے بعد جناب شیخ فرماتے ہیں، بے شک استصحاب کے اس بات کے سلسلے میں اس روایت کے ساتھ فاضل تونی نے کتاب وافیہ میں تمسک کیا ہے، اور جناب سید صدر نے کتاب شرح وافیہ میں اس کو مان لیا ہے۔ تو ان 2 حضرات نے اسی روایت کے ذریعے سے استصحاب کے اس بات کے لیے استدلال کیا ہے
اور ان کے بعد میں آنے والے ایک گروہ نے ان کی پیروی کی ہے، اور جناب سید صدر اور فاضل تونی کی پیروی کرنے والے بعد میں بھی کچھ علماء کے گروہ ہے، وہ انہوں نے بھی اس روایت کو استصحاب کی حجیت کے لیے پیش کیا۔ استصحاب کے اس بات کے لیے روایت کے ساتھ تمسک کرنے کے سلسلے میں مصنف کا اشکال۔ اس روایت کے ذریعے سے کچھ حضرات نے استصحاب ثابت کرنے کے لیے تمسک کیا، اما صاحب کتاب اس کو نہیں مانتے ہیں، اس پر اشکال کیا ہے۔ استصحاب کے اس بات کے سلسلے میں اس روایت کے ساتھ تمسک کرنے کے بارے میں صاحب کتاب نے دو اشکال بیان کیا ہے۔ پہلا اشکال یہ ہے کہ اگر امام علیہ السلام کے کلام قام فاضاف الیہ اخری، یعنی مصلی کھڑا ہو جائے گا اور ایک اور رکعت کا اضافہ کرے گا سے مراد مشکوک رکعت میں سلام پھیرے بغیر اور ایک اور رکعت کو ملانا ہے اور بطور متصل اضافی رکعت پڑھنا ہے، تو صاحب کتاب کہہ رہے کہ امام کے اس جملے میں قام فاضاف الیہ اخری اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس میں دو احتمال پائے جاتے ہیں۔ پہلے احتمال کے مطابق یہ ہے کہ مشکوک رکعت پر سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو کر ایک اور رکعت کو ملانا ہے، تو امام کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ 3 اور 4 رکعت کے درمیان شک ہونے کی صورت میں عقل پر بنا رکھنا ہے۔ لا ينقض الیقین بالشک کا مطلب یہاں پہ یہ ہوگا کہ 3 اور 4 میں شک ہو تو 3 رکعت پڑھنا تو یقینی ہے، اسی یقین پر بنا رکھنا ہے، اور چوتھی رکعت پڑھنے کا جو شک ہے اس کی پرواہ نہیں کرنا ہے، ایک اور رکعت کو ملا کے 4 رکعت پوری کرنا ہے۔ اس وقت اشکال یہ ہے کہ یہ حکم مذہب امامیہ کے برخلاف ہے اور اہل سنت کے مطابق ہے۔ اگر آپ نے روایت کا معنی یہ کیا کہ 3 اور رکعت اور 4 رکعت میں شک ہو تو ایک رکعت بطور متصل پڑھنا ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ صورت جو ہے مذہب حق امامیہ کے مشہور فتویٰ کے خلاف ہے، کیونکہ ہمارے مذہب میں بہت سارے روایات کے مطابق علماء نے یہ فتویٰ دیا اذا شککنا فابنی علی الاکثر، جب رکعتوں کی تعداد میں شک ہو تو اکثر پر بنا رکھنا ہے، تو یہاں تو عقل پر بنا رکھا ہے، تو عقل پر بنا رکھنا اہل سنت کا نظریہ ہے، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ رکعتوں کی تعداد میں شک ہو تو عقل پر بنا رکھنا ہے اور اضافی جو رکعت ہے وہ ملا کے پڑھنا ہے، نماز احتیاط الگ نہیں پڑھنا ہے بلکہ بطور متصل پڑھنا ہے۔ تو یہ تو ان کا مذہب ہے، ہمارے مذہب کے فتویٰ کے برخلاف ہے۔ پہلا اشکال یہ ہے۔ دوسرا اشکال یہ ہے کہ یہ حکم اسی روایت کے شروع والے فقرے کے حکم کے برخلاف ہے۔ اس فقرے میں امام نے 2 اور 4 رکعتوں کے درمیان شک ہونے کا حکم بیان فرمایا ہے۔ جناب شیخ فرماتے ہیں اگر قام اضاف الیہ اخری اس جملے سے مراد بطور متصل رکعت پڑھنا مراد لیں گے تو استصحاب کا قاعدہ تو استنباط کر سکتے ہیں روایت سے، لیکن اس پر دوسرا اشکال یہ لاگو ہوتا ہے کہ اسی روایت کے صدر اور ذیل میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ روایت کی شروع والے فقرات کا معنی الگ ہوگا، روایت کی ذیل کی جو جملہ ہے اس کا معنی الگ ہوگا، کیونکہ روایت کی جو شروع میں راوی نے سوال کیا 2 رکعت اور 4 میں شک ہو تو امام نے فرماتے ہیں یصلی رکعتین بفاتحۃ الکتاب، 2 رکعت سورہ الحمد کے ساتھ پڑھے گا، تو 2 اور 4 رکعت میں شک ہونے کی صورت میں امام نے جواب فرمایا کہ 4 پر بنا رکھ کر نماز پوری پڑھنا ہے، سلام پھیرنا ہے، اس کے بعد 2 رکعت نماز احتیاط فقط سورہ الحمد کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو سورہ الحمد قید لگانے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ 2 رکعت الگ پڑھنا ہے، نماز احتیاط متصلاً نہیں پڑھنا، منفصلاً پڑھنا ہے، یہ پتہ چلتا ہے۔ اس جملے میں سورہ فاتحہ کو معین کرنے سے پتہ چلتا ہے وہ 2 رکعتیں نماز احتیاط کے طور پر الگ پڑھی جاتی ہے، کیونکہ
تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر متصل پڑھنا ہو تو سورہ فاتحہ تو معین نہیں ہے، سورہ فاتحہ یا تسبیحات اربعہ میں سے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن امام نے یصلی رکعتین بھی فاتحۃ الکتاب کا قید لگا دی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نماز احتیاط منفصلاً پڑھنا ہے۔ لہذا امام علیہ السلام کا مقصد مشکوک رکعت کا سلام پھیرنے کے بعد 2 رکعت نماز احتیاط پڑھنے کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ یہی حکم مذہب امامیہ کے مطابق ہے۔ اب روایت کے شروع میں مذہب امامیہ کے مطابق نماز احتیاط منفصلاً الگ پڑھنے کا حکم ہے، اور روایت کے ذیل کے جملے میں قام فاضاف الیہ اخری 3 اور 4 میں شک ہو تو 1 رکعت بطور متصل پڑھنے پر حمل کریں گے۔ تو مسئلہ یہ ہوگا کہ روایت کے صدر اور ذیل کی دلالت میں اختلاف ہوگا، اور یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ مذہب امامیہ میں رکعات کی تعداد میں شک ہونے کی تمام صورتوں میں اکثر پر بنا رکھنا ہے۔ ہمارے مذہب میں مختلف روایت کی روشنی میں یہ فتویٰ مشہور ہے کہ جب رکعتوں کی تعداد میں شک ہو تو اکثر پر بنا رکھتے ہیں، اور اگر آپ نے اس روایت میں اقل پر بنا رکھنے کے معنی پر حمل کر کے استصحاب کے لیے دلیل قرار دینے کی کوشش کی تو یہ اشکالات پیدا ہوں گے، اور یہ درست نہیں ہے۔ وَمِنْهَا صَحِيحَةٌ ثَالِثَةٌ لِزُرَارَةٍ، وَمِنْهَا یعنی ان روایات اور احادیث میں سے جو استصحاب کے اس بات کے لیے پیش کیے جاتے ہیں، ان میں سے صحیحۃ ثالثۃ لزرارہ، زرارہ کی طرف سے ایک اور صحیحہ ہے جو تیسری روایت ہے۔ صحیحۃ ثالثۃ لزرارہ، زرارہ کی تیسری صحیحہ موجود ہے۔ پہلے بھی 2 صحیحہ بیان ہوا، ابھی تیسری روایت ہے۔ وَإِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ وَقَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاث۔ اب اس روایت کے آغاز سے یہاں پہ نقل نہیں کیا بلکہ درمیان چلایا ہے۔ اصل میں زرارہ نے امام سے 2 اور 4 رکعتوں میں شک ہونے کا سوال کیا تھا، تو اس کا جواب امام نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد خود امام فرماتے ہیں اس صورت کو، جو 3 اور 4 میں شک ہونے والی صورت خود امام نے صورت بنائی ہے، اس کے جواب دیا ہوا اذا لم یدری، اگر وہ شخص نہیں جانتا فی ثلاثن ہوا او فی اربعین، کہ وہ 3 رکعت میں ہے یا 4 رکعت میں ہے، یہ نہیں جانتا، یعنی 3 اور 4 رکعتوں میں شک ہو جائے۔ وقد احرز الثلاث، بے شک اس نے 3 کو ثابت کیا، 3 اور رکعت اور 4 رکعت میں شک ہو تو 3 تو یقینی ہے، وہ تو ثابت شدہ ہے، اما چوتھی رکعت میں شک ہے، اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ قاما، وہ کھڑا ہوگا، فاضاف الیہ اخری، اس کے ساتھ ایک اور رکعت کا اضافہ کرے گا، ولا شیء علیہ، اور اس پر کچھ اور چیز واجب نہیں ہے، ولا ينقض الیقین بالشک، شک کے ذریعے سے یقین نقض نہیں ہوتا ہے، ولا يدخل الشک فی الیقین، اور شک یقین میں داخل نہیں ہوتا ہے، ولا يخلط احدهما بالآخر، اور شک اور یقین میں سے ایک دوسرے کے ساتھ مخلوط نہیں ہوتے ہیں، شک اور یقین ایک دوسرے کے ساتھ مکس اور مخلوط نہیں ہوتے ہیں، ولکنہ ينقض الشک بالیقین، لیکن یقین نہیں، شک یقین کے ذریعے سے نقص ہوتا ہے، یعنی یقین کے ذریعے سے شک کو نقص کر سکتے ہیں، لیکن شک کے ذریعے سے یقین نقص نہیں ہوتا۔ وَيَتُمُّ عَلَى الْيَقِينِ، اور وہ مصلی یقین پر نماز پوری کرے گا، فَيَبْنَ عَلَيْهِ، اسی یقین پر بنیاد رکھے گا، وَلَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِّنَ الْحَالَاتِ، اور کسی بھی حالات میں، حالات میں سے کسی بھی حالت میں شک کی پرواہ نہیں کرے گا۔ بس یہاں تک روایت کے الفاظ مکمل ہو گئے ہیں، اور اس روایت میں امام نے 7 یا 6 جملوں کے ذریعے سے تاکید فرمائی ہے کہ لا ينقض الیقین بالشک، یہ ہمارے محل باس میں اصل جو مورد استدلال ہے استصحاب کے اس بات کے لیے، اور اس کے ساتھ جو دوسرے جملے ہیں وہ سب اس جملے کی تاکید ہے، تو تاکید والے جملات 5-6 جملات ہے۔ وقد تمسک بها فی الوافیہ، بے شک جناب فاضل تنی نے اس روایت کے ساتھ کتاب وافیہ میں تمسک کیا ہے۔ کتاب وافیہ کا مصنف جناب فاضل تنی ہے، اس نے اس استصحاب کے اس بات کے لیے اس روایت کے ساتھ تمسک کیا ہے۔ وقررہ الشارح،
اور شارح وافیہ جناب سعید صدر نے اس کو مان لیا ہے، اس اقرار کیا ہے، اور جناب فاضل تونی کی جو تمسک ہے اس کو قبول کیا ہے۔ وَتَبِعَهُ جَمَاعَةٌ مِّمَّن تَأَخَّرَ عَنْهُ، اور شارح وافیہ کے بعد میں آنے والے ایک گروہ نے اس کی پیروی کی ہے، یعنی شارح وافیہ کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے بھی اس روایت کے ذریعے سے استصحاب ثابت کرنے کے سلسلے میں تمسک کیا ہے۔ وفیہ تعمل، یہاں سے جناب شیخ اس تمسک پر اشکال کرتے ہیں۔ جناب فاضل تونی اور سعید صدر اور دوسرے علماء نے جو تمسک کیا ہے، اس تمسک میں اشکال ہے، تعمل ہے اور فکر کا مقام ہے۔ اس روایت کو ہم بطور مطلق استصحاب کے اس بات کے لیے پیش نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت سارے احتمالات ہیں۔ لأنه إن كان المراد بقوله عليه السلام قام فأضاف إليها أخرى، تعمل کی وجہ یہ ہے کہ اگر امام علیہ السلام کا قول قام، وہ مصلی کھڑا ہوگا، فأضاف إليها أخرى، اس کے ساتھ ایک اور رکعت اضافہ کرے گا، اس سے مراد القیام للرکعت الرابعہ من دون تسلیم فی الرکعت المرددہ بین الثالثہ والرابعہ، کہ تیسری رکعت ہونے اور چوتھی رکعت ہونے میں مردد رکعت میں سلام پھیرے بغیر چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہونا مقصد ہے، حتی یکون حاصل الجواب، تاکہ امام کے جواب کا خلاصہ یہ بن جائے کہ هو البناء علی الاقل، کہ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ 3 اور 4 میں شک ہو تو کم پر بنا رکھنا ہے، 3 پر بنا رکھنا ہے، 3 یقینی ہے تو 3 پر بنا رکھنا ہے، اور چوتھی رکعت میں شک ہو تو اس شک کے ذریعے سے یقین کو نہیں توڑنا۔ تو اس طریقے سے استصحاب تو ثابت ہو جائے گا، لیکن یہ مخالف مذہب ہے، فهو مخالف للمذہب، یہ مذہب امامیہ کے برخلاف ہے، وموافق لقول العامہ، اور یہ اہل سنت کے قول کے موافق ہے۔ یہ پہلا اشکال ہے۔ بس اگر ہم اس روایت کی ذریعے سے استصحاب ثابت کرنے کے لیے عقد پر بنا رکھنے کا معنی نکالیں گے تو پہلا اشکال یہ ہے کہ یہ مذہب امامیہ کے واضح فتویٰ کے خلاف ہے، اور دوسرا اشکال یہ ہے وہ مخالف لظاہر الفقرۃ الاولی، اور یہ جملہ مخالف ہوگا روایت کے پہلے جملے کے ساتھ، من قولہ علیہ السلام یرکع رکعتین بفاتحۃ الکتاب، پہلا فقرہ امام کا یہ فرمان ہے کہ اگر 2 اور 4 میں شک ہو تو یرکع رکعتین، کہ وہ 2 رکعتیں پڑھے گا بفاتحۃ الکتاب، سورہ الحم کے ساتھ۔ تو سورہ الحم معین کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ 2 رکعت منفصلاً پڑھنا ہے، الگ نماز احتیاط کے طور پر، اور اکثر پر بنا رکھنا ہے۔ فَإِنَّ ظَاهِرَهَا، بے شک اس جملہ فقرہ اولا کا ظاہر بقرینۃ تعیین الفاتحہ، سورہ فاتحہ معین کرنے کے قرینے کی وجہ سے اس جملے کا ظاہر ارادۃ رکعتین منفصلتین، 2 رکعت جدا پڑھنا مراد ہونا ہے۔ امام کا مقصد یرکع رکعتین بفاتحۃ الکتاب سے مراد یعنی 2 رکعت بطور منفصل پڑھنا ہے، اعنی صلاۃ الاحتیاط، یعنی جدا پڑھنے کا مطلب انہیں نماز احتیاط کی نیت سے الگ پڑھنا ہے۔ فتعین ان یکون المراد به القیام، پس اس جملے میں جو ہمارے محل بحث ہے قام فاضاف الیہ اخری والے جملے میں بھی معین ہوتا ہے کہ امام کا مقصد القیام بعد التسلیم کی رکعت المرددہ، یعنی مشکوک رکعت میں سلام پھیرنے کے بعد قیام کرنا ہے اور 1 رکعت نماز احتیاط الگ پڑھنا ہے۔ فتعین، پس معین ہوتا ہے یکون المراد به، اس قول سے مراد القیام کھڑا ہونا ہے، الی رکعت مستقلہ، یعنی ایک مستقل رکعت الگ پڑھنے کے لیے کھڑا ہونا ہے، بعد تسلیم فی رکعت المرددہ، رکعت مشکوکہ میں سلام پھیرنے کے بعد، کما ہوا مذہب الامامیتی، جیسا کہ یہ مذہب امامیہ کا نظریہ ہے، 3 اور 4 میں شک ہو تو 4 پر بنا رکھنا ہے۔ مذہب امامیہ یہ ہے کہ اذا شککنا فابنی علی الاکثر،
اکثر امام نے فرمایا ہے کہ اگر رکعتوں کی تعداد میں شک ہو تو اکثر پر بنا رکھنا ہے، اور جو کمی رہنے کا امکان ہے اس کو پورا کرنے کے لیے نماز احتیاط الگ پڑھنا ہے۔ تو امام کے اس فرمان میں بھی قام فاضاف الیہا اخرى سے مراد یعنی ایک رکعت جدا پڑھنے کے لیے، الگ پڑھنے کے لیے کھڑا ہونا ہے، اور اگر یہ معنی کریں گے تو یہ استصحاب کے لیے دلیل نہیں بن سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔